لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدین احسان. درود بھیجو بر محمد. اس کے پہلے کہ میں آغاز تقریر کروں، آپ حضرات ایک مرتبہ الحمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم غلام قاسم ابن سراج الحق، سید جعفر رضا ابن غلام قاسم، کوثری خاتون بنت غلام قاسم، آسیہ خاتون زوج غلام قاسم اور طیبہ بیگم اور سید محمد کو عصمت فرمائے. چونکہ یہ مجلس ایک اظہار ثواب کی مجلس ہے، تو آج کے شب شہادت جناب سکینہ بنت حسین میں نے اسی مناسبت سے سورہ بنی اسرائیل کی 24ویں آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا. وبالوالدین احسانا. یہ آیت بہت ہی لمبی آیت ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تم میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی عبادت صرف اور صرف میری، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. قرآن مجید میں کئی مقامات پر جہاں اپنی ربوبیت کا اعلان کیا ہے وہیں والدین کے احسان کرنے کا اعلان کیا ہے. کتنی عظمت ہے والدین. جہاں بھی اپنی عبادت کا تذکرہ کیا وہیں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا تذکرہ کیا. احسان کسے کہتے ہیں؟ عربی کا احسان اور ہے، اور جو ہم عموماً اردو میں استعمال کرتے ہیں احسان وہ اور ہے. اردو میں احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی نیک کام میں پہل کرنے کا نام احسان ہے. کسی بھی نیک کام میں پہل کرنے کا نام احسان ہے. اللہ نے کہا والدین کے ساتھ احسان کرو. اگر اردو کا احسان لیا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں، چونکہ ہم جو بھی اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے وہ بدلہ تو ہو سکتا ہے، پہل نہیں ہو سکتا. وہ بدلہ ہو سکتا ہے جو انہوں نے زحمتیں کی ہیں اس کا بدلہ ہو سکتا ہے، احسان نہیں. اور اللہ نے احسان جو استعمال کیا ہے وہ عربی کا استعمال کیا ہے. عربی میں احسان کا مطلب ہے کہ حسن سلوک، اچھا برتاؤ. اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. میرے عزیزو، پھر آیت نے آگے بڑھ کے کہا کہ جب یہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی بھی ایک بوڑھا ہو جائے تو خبردار جھڑکنا نہیں. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، خبردار جھڑکنا نہیں بلکہ اف بھی نہ کرنا. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کمتر بھی کوئی ورڈز ہوتا تو اللہ اسے استعمال کرتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو. اور جب اپنے والدین کے ساتھ میں جاؤ تو
تو اپنے شانوں کو جھکا کے جاؤ. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں قرآن کی پوری تفسیر. جب بھی اپنے والدین کے سامنے جاؤ تو اپنے شانوں کو جھکا کے جاؤ. پروردگار یہ شانوں کو جھکا کے, یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ 3 ایسے مقامات ہیں جہاں جاؤ تو جھک کے جاؤ. کچھ کہنا چاہتا 3 ایسے مقامات ہیں جہاں جاؤ تو جھک کے جاؤ. جتنا جھکو گے میں اتنا بلند کر دوں گا. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. ان 3 جگہوں پہ جتنا جھکو گے میں تمہیں اتنا بلند. پروردگار وہ 3 جگہیں کون سی؟ سب سے پہلے جب اپنے والدین کے سامنے جاؤ تو جھک کے جاؤ. جب در زہرا پہ جاؤ تو جھک کے جاؤ. توجہ, والدین کے سامنے جاؤ جھک کے جاؤ, در زہرا پہ جاؤ تو جب میری بارگاہ میں آؤ, جب میری بارگاہ میں آؤ تو جھک کے آؤ. اور جتنا جھکو گے اتنا, یاد رکھیے گا کبھی بھی اکڑنے کی کوشش نہ کیجیے گا, ورنہ کرو گے تو توڑ دیے جاؤ گے. آپ عموماً ہم سب دیہات کے رہنے والے, اپنے یو پی بہار میں جب درختوں پہ ثمر آتا ہے تو ڈالیاں جھک جاتی ہیں. اگر ڈالیاں نہ جھکے تو ڈالیاں ٹوٹ جائے. یعنی وہی ڈالیاں ثمر کو سنبھال سکتی ہیں جو جھکنا جائے. وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو جھکنا جانتے ہیں. والدین کے سامنے اوف نہ کرنا, اوف. اور ہمارے کیا اگر والد نے ایک ہی سوال کو کئی مرتبہ کر دیا کہ چہرے کے رنگ بولیا بہتر, آج کے ماحول بدلے. وہ ضعیفی کے عالم میں آگے اس نے اگر پوچھا یہ کیا ہے, آپ ایک مرتبہ جواب دے دیں, پھر پوچھا یہ کیا ہے, جواب دے دیں. لیکن جیسے ہی اس نے تیسری مرتبہ پوچھا چہرے کا رنگ, کئی بار تو بتا چکا, پھر وہی سوال, کیا یہی سوال کا جواب دیتا رہوں؟ یہی جواب آج کی دنیا. لیکن آپ جب اس لائق نہ تھے جب بولتے تو آپ ہی تھے جو بار بار اسی سے پوچھتے تھے یہ کیا ہے. آپ کے گھر کے میٹ میں ایک کوا آ کے بیٹھ گیا, آپ نے باپ سے پوچھا کیا ہے, کہا کوا. آپ کو بولنا نہیں آتا, آپ کوا بھی ٹھیک سے نہیں کہہ پا رہے تھے, توا کہہ رہے تھے. دوسری مرتبہ پوچھا یہ کیا ہے, باپ نے انداز بدل دیا, کہا توا ہے. نہیں میں تھا. تیسری مرتبہ کہا توا ہے. باپ کوا بول سکتا تھا, میرے ساتھ رہی ہے, باپ کوا بول سکتا تھا, لیکن کوا نہ بول کے توا بولنا ہے. تو پوچھو بھائی تم تو کوا بول سکتے تھے, کہا جس سے جتنی محبت ہو اسی کے لہجے میں بولا جاتا. جس سے جتنی محبت ہو اسی کے لہجے میں بولا جاتا. اب ہم سے نہ پوچھئے کہ معراج میں اللہ نے آدم کے لہجے میں کیوں نہ بولا, نوح کے لہجے میں. جس سے زیادہ محبت تھی علی سے محبت کرتا تھا, علی کے لہجے میں بولا. ضرور بھائی زبر محبت. کبھی بھی والدین کی خدمت کر کے نہ سوچئے گا کہ آپ نے ان کے احسان کا بدلہ دے دیا. احسان تو بہت بڑی چیز ہے, ان کے احسان کا بدلہ بھی آپ نہیں دے سکتے. آج کی دنیا موازنہ کرنے لگتی ہے. کیوں؟ باپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے, پڑھایا ہے نا, کتنا خرچ کیا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, کتنا خرچ کیا, 1 لاکھ, 1 لاکھ, 2 لاکھ, 2 لاکھ میں مجھے انجینئر بنا دیا. اب میں جب انجینئر بن گیا, اچھا ڈاکٹر بن گیا, روز کی پریکٹس 1 لاکھ کی ہونے لگی. ابا کو 60 لاکھ کا گھر دے دیا, 50 لاکھ کی گاڑی دے دی. ابا نے میری پوری زندگی میں 2 لاکھ خرچ کیا.
میرے ساتھ رہی آج زمانہ ابا نے میری پوری زندگی میں 2 لاکھ خرچ کیا، میں نے 40 لاکھ کی گاڑی، 40 لاکھ کا گھر، قرآن کھولا نے کہا بدلہ نہیں ہوا. نہیں طرح میرے ساتھ نہیں بدلہ پروردگار باپ نے 2 لاکھ خرچ کیا، میں نے 40 کہ 2 لاکھ خرچ کیا، لیکن یہ تو جانو اس کی آمدنی کتنی تھی. ضرور بھیجو اور محمد اس کی خود آمدنی کتنی تھی. چلیے آج سے 50 سال پیچھے چلے، جب میرے والدین نے ہمیں پڑھایا، ذرا 50 سال پیچھے جائیے، کیا تھا؟ 5,000 کی نوکری مثال کے طور پر پورے گھر کا خرچ، اس کے بعد مجھ پر خرچ کیا گیا، اس کے بعد مجھ پر خرچ کیا گیا. نہ معلوم اس باپ نے کتنی راتیں جگ کے گزاری، والدین میں ماں نے نہ معلوم کتنی مرتبہ بھوک سے سوئی آپ کو کھانا کھلایا. میں نے دیکھا ہے گاؤں میں مجبوری نہ ہوتی تو اس لائق بھی نہ تھے کہ کپڑا بنائیں، لیکن مجبوری تھی اسکول کا ڈریس بنوایا. توجہ ان پیسوں میں آپ کو پڑھایا لکھایا، آپ اس لائق بن گئے کہ آج لاکھوں میں کما رہے ہو. تم کتنا بھی دے دو ان پیسوں کا بدلہ نہیں ہو سکتا. ایک واقعہ عرض کر دوں، ضرور بھیجو پر محمد نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. ایک مزدوری کرنے والا باپ جس کی دن بھر کی مزدوری آج سے 50 سال پہلے 10 روپیہ، میرے ساتھ رہے گا 10 روپیہ، اسی میں گھر کا خرچ بھی ہے. اس نے گھر کے سامان لیے 8 روپیہ 2 روپیہ جیب میں رکھ کے گھر چلا. میرا ساتھ لیے انشاءاللہ تو سنیے گا. راستے سے گزر رہا تھا، ایک ٹھیلے پہ آم بکتے ہوئے دیکھا، گھر پہ 2 سال کا بچہ موجود ہے، پیسہ اجازت نہیں دیتا. سوچ رہا ہے لیکن پہلا پھل ہے، اگر بیٹے کو کھلا دو تو کیا کہنا. اس 2 روپیہ کو دے کے ایک آم لیا، میرے ساتھ رہے گا، اس آم کو لے کے گھر پہنچا، دھویا، بیٹے کو سینے سے لگایا، آم دیا. بیٹا آم کھا رہا ہے، چہرہ بگاڑ رہا ہے. آم چہرہ بگاڑ رہا ہے، کپڑا خراب ہو رہا ہے، لیکن اس کا چہرہ بگڑ رہا ہے، کپڑا خراب ہو رہا ہے. باپ ہنس رہا ہے، باپ مسکرا رہا ہے. زوجہ سے کہا دیکھو کتنے مزے سے آم کھا رہا ہے، کتنے مزے سے آم کھا رہا ہے. آپ لاکھ پتی ہو گئے، آپ نے بھی آم کے سیزن میں ایک پوری پیٹی لے لی. گھر پہنچے، نوکر سے کہا بابا کے کمرے میں رکھ دو. نہیں ہے آپ، بابا کے کمرے میں رکھ دو. کیا یہ برابر ہو سکتا ہے؟ اس ایک آم کا بدلہ اس نے ایک آم کھلایا تھا، سینے سے لگا کے کھلایا. آپ نے تو اتنی زحمت اٹھانی نہ چاہیے کہ باپ تک اس آم کے پیٹی کو پہنچا کرتے، بلکہ نوکر سے بھیجا. نوکر سے بھیجنا اور ہوتا ہے، سینے سے لگا کے کھلانا اور ہوتا ہے. ضرور ہے ہم سب جنتی، سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، یہی ہے نارمل. ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں. ضرور بھیج دو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بھیجنا ہو سینے سے لگا کے. میں نے کہا ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں نا انشاءاللہ. اور ہم نہ جائیں تو پھر جائے گا. جنت بنی ہے ہمارے لیے. غلط فہمی میں ہمارے جملے کو نہ کبھی پکڑ لیجیے گا کہ مولانا نے سرٹیفکیٹ جنت کا دے دیا. جنت میں شیعہ جائیں گے، جو کوئی دور ہے انشاءاللہ، بالکل انشاءاللہ یقیناً. میں کچھ کہنا یقیناً جنت میں کون جائے گا؟ وہ دے گا شیعہ. شیعہ بننا آپ کا کام ہے. شیعہ بن جاؤ، جنت تمہاری مستاق ہے. شیعہ بننا آپ کا کام ہے. شیعہ بنے، جنت آپ کی. نہیں اور حسن ضرور میں یہاں ممبر سے اعلان کر رہا ہوں،
شیعوں میں کوئی بے نمازی نہیں ہے. چلیے ایک بات اور آگے بڑھ گیا. شیعوں میں کوئی بے نمازی. کچھ مسکرا رہے ہیں. انہوں نے بڑی دعویٰ. ہاں قسم سے کہہ رہا ہوں شیعوں میں کوئی بے نمازی نہیں. ممبر کی قسم شیعوں میں کوئی بے نمازی نہیں. کچھ کہہ رہا ہوں. ممبر کی قسم شیعوں میں کوئی بے نمازی. ایک صاحب نے کہا اچھا مولانا ممبر پر بیٹھے ہو کیا بتائیں, اور اسی میں بہت سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. میں بات کمنٹ سے, بہت سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا میں نے کیا کہا ہے؟ شیعہ بے نمازی. بولیے میں ساتھ دیجیے شیعہ بے نمازی. اب اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو میں پھر ممبر سے کہتا ہوں وہ شیعہ ہی نہیں. اب جنت میں جانا ہے ہمیں, کیسے جانا ہے ہمیں ذرا ایک مثال دے دوں. ابھی ماہ محرم سے پہلے عید گزری ہے نا, عید الفطر. ایک ہی گھر میں دو بچے ہیں, ایک فرما بردار ہے اور ایک کو بمبئی کی ہوا لگی ہے. یہ تو جانتے بمبئی والے برا نہ مانیں گے. بمبئی کی ہوا. باپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا. جی 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 بڑا ناز ہے اسے اپنے علم پر. تھوڑی سی انجینئرنگ پڑھ لی, تھوڑی سی ڈاکٹری پڑھ لی, آیت اللہ بن گئے. یعنی آپ کو برا نہ لگے, آیت اللہ بن گئے. اب باپ کچھ بول رہا ہے, آپ کیا جانیے, آپ کو کیا معلوم دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر, آپ کو کیا پتا. ارے اس نے ہی تو اس قابل بنایا تھا کہ تمہیں پتا ہو گیا. محمد اسی نے بنایا کہ تمہیں کچھ چیزوں کا پتا ہو گیا. تو تمہارا وجود ہی کیا تھا, تم جانتے ہی کیا تھے. تمہیں تو بولنا نہیں آتا تھا, تمہیں تو چلنا نہیں آتا تھا. انہوں نے انگلی پکڑ کے چلا کے چلنا سکھایا, انہوں نے توتلی زبان میں بول کے تمہیں بولنا سکھایا, انہوں نے اپنے خون جگر کو پلا کے تمہیں پڑھایا, تمہیں اس لائق بنایا کہ تم اپنے آپ کو آیت اللہ سمجھنے لگے. تو جنت ہماری. اب جانا کیسے؟ ایک گھر میں دو بچے, ایک فرما بردار ایک نہ فرما. عید ہوا, عید کے دن دونوں بچے. فرما بردار ابا آپ کو سلام, عید مبارک. بیٹا یہ چلا گیا. تھوڑی دیر کا وہ آیا جو نافرمان تھا, اس نے بھی سلام کیا, آپ نے جواب سلام دیا, عید مبارک. آپ نے بھی کہا بیٹا تمہیں عید مبارک. اب چونکہ باپ ہے نا, عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے بھی دیا جائے, اور اتنا ہی دیا جائے جتنا جیب میں ہاتھ ڈالا. 500 کی نوٹ بھی نکالی, کہہ لے تو بھی لے لے. سو رہے ہیں لے تو بھی لے لے. اسے بھی 500 کی نوٹ دی, اسے بھی 500 کی نوٹ دی. اسے سینے سے لگا کے دیا, اسے سینے سے لگا کے دیا, اس سے منہ گھما. اب فیصلہ آپ کیجئے, جنت آپ کی. دروازے پہ حسین ابن علی, دروازے پہ, جنت کے دروازے پہ حسین ابن علی. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے جنت پہ کیسے جانا ہے. حسین کلیجے سے لگائے کہ میرا عزادار ہے آجا, یا وہ بھی منہ گھما کے کہے تو بھی آجا. درود ہے جوان محمد والے. اگر آپ سے راضی نہیں تو خدا راضی نہیں. نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ, روزہ کیوں رکھتے ہیں, حج پر کیوں جاتے ہیں, زکات کیوں ادا کرتے ہیں, خمس کیوں نکالتے ہیں کہ اللہ راضی. بولیے گا اللہ راضی ہو جائے, اور اللہ راضی ہوتا ہے والدین کی رضایت پر. اب آپ نماز پڑھیے, والدین کو ناراض رکھیے, روزہ رکھیے, والدین کو ناراض رکھیے, حج کو جائیے, والدین کو ناراض رکھیے, خمس زکات دیجیے والدین, تو آپ کا یہ پورا نماز, روزہ, حج, زکات, خمس سب ضائع. اب سمجھے کہ رسول نے کیوں کہا میں وہ علی امت کے باپ ہیں.
ذرا میں وہ علی امت کے باپ ہے، جب دنیاوی باپ کی نافرمانی کر کے نماز نہیں رہتی، روزہ نہیں رہتا، حج نہیں رہتا، زکات نہیں، تو پھر علی کی نافرمانی کر کے نماز کیسے، روزہ کیسے، حج کیسے، زکات کیسے؟ ضرور دولت مند ہو، دولت ہے آپ کے پاس، دولت سے سب کچھ خرید سکتے ہو، سکون نہیں خرید سکتے. پتہ نہیں چلی ہو آپ کے سامنے. دولت سے اچھا گھر لے سکتے ہو، گھر کے آشائش کے سامان خرید سکتے ہو، اچھی گاڑی لے سکتے ہو، لیکن سکون بولے گا سکون نہیں لے سکتے. اللہ نے دو ایسی جگہیں دی جہاں سکون فری میں ملتی ہے. دو ایسی جگہیں جہاں سکون فری میں ملتی ہے. ایک کا نام ہے فرش ادا، ایک کا نام ہے فرش ادا، دوسرے کا نام ہے آغوش مادر. پوری دنیا سے پریشان ہو کر فرش ادا پہ آ جاؤ، سکون ملتا ہے. پوری دنیا سے پریشان ہو کر ماں کی آغوش پہ آ جاؤ، سکون ملتا ہے. درود ہے والدین کیسے محبت کرتے کبھی. اب سمجھ میں آتا ہے جب ہم لوگ اس اسٹیج پہ پہنچے کہ علی اکبر سے حسین نے کیوں کہا تھا بیٹا اگر تو بھی صاحب اولاد ہوتا. اس سے وہ احساس ہوتا ہے جب انسان صاحب اولاد ہوتا ہے تو اولاد کسے کہتے ہیں. میں ایک واقعہ آپ کے حوالے کر دوں. ایک انسان اپنے موبائل کے لیے، پوری دنیا موبائل پہ ہے، موبائل کے لیے وہ موبائل کی دکان پہ پہنچا. بنانے والے نے کہا موبائل خراب ہے کہ بناؤ. بنانے والے نے موبائل دیکھا، کہا آپ کا موبائل بالکل بہتر ہے، کوئی خرابی ساتھی جی کوئی خرابی نہیں ہے. وہ لے کے واپس چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر آیا، میرا موبائل خراب ہے، ذرا صحیح سے چیک کرو. اس نے چیک کیا، چچا موبائل میں کوئی، موبائل بالکل صحیح ہے. پھر چلا گیا. تیسری مرتبہ پھر آیا، غور سے سنیے گا، تیسری مرتبہ پھر آیا. بیٹا کئی بار میں نے کہا ہے کہ موبائل خراب ہے، ذرا چیک کر لو. اس نے کہا چچا موبائل آپ کا بالکل صحیح ہے، نہ پہلی مرتبہ خراب تھا، نہ دوسری مرتبہ خراب ہے، نہ اب خراب ہے. ایک مرتبہ روک دیتا ہے کہ اگر موبائل خراب نہیں ہے تو میرے بیٹے کا کون کیوں نہیں آ رہا ہے، میرے بیٹے کا کون کیوں نہیں آ رہا ہے. آپ بیٹی اگر کال نہ کرے تو والدین گھبراتے ہیں، اور آپ سے دو مرتبہ باپ کچھ پوچھتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں. ضرور بھیجو پر کیا ہے اور اس کا صلہ پروردگار ہمیں کیا دیتا ہے. یاد رکھیے گا والدین کی نافرمانی کر کر جنت میں جانے کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں. آپ کو جنت کی خوشبو کا بھی احساس نہیں ہوگا. اور جنت کی خوشبو کتنے احساس ہوتی ہے بیان کر دو. کسی نے چھڑے امام جعفر جنت کی خوشبو کا 500 سال کے راستہ، 500 سال میں جتنا راستہ طے کیا جاتا ہے، آپ جو گھٹاؤ کر لیں کہ 500 سال میں کتنے راستے طے کیے جا سکتے ہیں. 500 سال میں جتنے راستے انسان طے کر لے، اگر اتنا دور بھی ہو تو جنت کی خوشبو اس تک پہنچتی ہے. اور پھر روایت ہے کہ جس نے والدین کی نافرمانی کی وہ جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتا. یعنی جنت سے اتنا دور ہوتا ہے جتنا 500 سال میں انسان سفر کرتا ہے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ والدین کو ناراض کرنا ہے یا جنت کی خوشبو محسوس کرنی ہے. درود بھیجو بر محمد. آج جب والدین بوڑھے ہو جاتے انہیں کہاں پہنچا دیا جا رہا ہے؟ جی جہاں پر بوڑھے بوڑھیے رہتے وہاں پہنچا دیا. ایک شخص نے اپنی ماں کو وہاں پہنچا دیا جہاں بوڑھی عورتوں کے رہنے کا انتظام تھا. اور جب پلٹنے لگا تو کہا کہ جب ضرورت ہو تو ہمیں فون کر دیجیے گا. ضرورت کا مطلب سمجھا؟ بولیے ضرورت کا مطلب سمجھے نا. اگر ماں مرنے لگے تو ہمیں مجھے فون کر دیجیے گا.
چلے گئے. ایک بار یہاں پہ فون گیا کہ آپ کی ماں کی حالت بہت خراب ہے, جلدی آئیے. کچھ عزت نفس باقی تھا, ورنہ آج کے لوگ مرنے کے بعد پہنچتے ہیں, نہیں ہے. پہنچا, کیا دیکھا, ماں کسی سے منہ میں گفتگو ہے. ماں نے بیٹے کو دیکھا, ہاتھ تھاما, ہاتھ تھام کے کہتا ہے آگے تو بہت انتظار کرایا. اس نے ماں سے کہا اماں اگر کوئی خواہش ہو تو کیا کریں. خواہش بھی اس کو پوچھ رہا ہے. جب ماں آخری کہا بیٹا اگر ہو سکے کہ یہاں کچھ پنکھوں کا انتظام کر دیں, میرا ساتھ دیجیے گا. کیا کہا ہے کہ اگر ہو سکے تو یہاں کچھ پنکھوں کا انتظام کر دو. اس سے کہا اماں اب پنکھے کا فائدہ کیا ہوگا, اب تو آپ اس دنیا سے جانے والی ہیں. کہا بیٹا مجھے معلوم ہے, تو پھر پنکھے کا انتظام کیا. کہا بیٹا کل جب تیرا بیٹا یہاں لائے, جب کل تیرا بیٹا یہاں پہنچائے تو میں نہیں چاہتی کہ تجھے گرمی کا احساس ہو. اسے ماں کہتے ہیں. درود ہے زبر محمد. دنیا میں جو سب سے پہلے راضی ہو جائے اسے ماں کہتے ہیں. جو سب سے پہلے راضی ہو جائے اسے ماں کہتے ہیں. اور ماں کا جواب روایات میں ہے والدین کے ساتھ احسان کرو. لیکن جب کسی نے پوچھا پروردگار کے رسول تھے یا رسول اللہ اتنا بتا دیجئے کہ جب ماں اور باپ دونوں کے حکم میں ٹکرا ہو تو کیا کیا جائے. یعنی ماں بھی پکارے, باپ بھی آواز دے, آواز دی ماں. پھر پوچھا کہا ماں, پھر پوچھا کہا ماں, کہا باپ. 3 مرتبہ ماں اور 1 مرتبہ باپ. یعنی ماں کو مقدم کیا 3 مرتبہ. اور آج دنیا سب سے زیادہ اسی کو کمزور سمجھتی ہے. جو چاہتی ہے ماں کو کہتی ہے, جیسا چاہتی ہے. زمانہ کہتا کیا کریں, ہم 2 عورتوں کے درمیان پھنس گئے. جاتا میرے ساتھ لگی گا زیادہ درود بھیج دے بر محمد ایک کا نام ماں ہے, ایک کا نام زوجہ ہے. اسلام نے دونوں کے حقوق بیان کیے ہیں. تم نے ایک کی کمی کی ہے اس لیے تم ایسا کہتے ہو. اگر دونوں کے حقوق پورے کرتے تو وہ بھی راضی ہوتی, یہ بھی راضی ہوتی. نہ اس کے لیے اسے چھوڑو نہ اس کے لیے اسے چھوڑو. اس کا نام اسلام ہے, اس کا نام اسلام ہے. اگر اس کے لیے اسے چھوڑ دیا, اس کے لیے اس کو چھوڑ دیا تو ایک کی حق تلفی کر دی. اور جس کی حق تلفی کر دی روز قیامت اس کے جواب دینے کے لیے تیار رہو. درود ہے زبر والدین کی خدمت کا صلہ کیا ملتا ہے. 2 واقعے آپ کے حوالے کر دو انشاءاللہ خدا آپ کو نصیب کرے آپ کے بڑا جائے. اور جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے زیارت کی ہے انہوں نے روضے امام حسین کے قریب ایک روضہ دیکھا ہوگا جس کا نام ہے ابراہیم مجاب. جب آپ امام حسین کے روضے میں داخل ہوئے تو پہلی جگہ تو جناب حبیب بن مظاہر ہے اور پیچھے یہ ابراہیم بن مجاب. مجاب کو جانتے کیا ہے, جس کے سلام کا جواب دیا جائے. توجہ دو, ابراہیم بن مجاب امام مسلم کاتب کی 4 پشتوں کے بعد ان کا نام آتا ہے. یہ اس لائق تھے کہ اسے امام حسین نے سلام کا جواب دیا ہے. جانتے ہیں روایت کہتی ہے جب ابراہیم بن مجاب آتے تھے ابراہیم مجاب اور کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, تو قبر حسین سے آواز آتی تھی علیکم السلام. اور اتنی بلند طریقے سے آواز آتی تھی کہ اس وقت جتنے لوگ حرم میں رہتے تھے سب اس آواز کو سنتے تھے. اور وجہ کیا تھی کہ ان کے سلام کا جواب ملتا تھا. سننا چاہتے کہ ضرور بھیج دیں ابراہیم مجاب کے والدین باحیات تھے, کربلا سے دور 10 یا 12 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ رہا کرتے تھے. بیابان جنگل میں ان کا خیمہ تھا. انہوں نے معمول بنا لیا تھا
کہ ایک شب جمعہ والد کو، دوسرے شب جمعہ والدہ کو زیارت امام حسین کے لیے لایا کرتا تھا. یعنی ہر ایک گیپ کر کے یہ ایک بار باپ کو، ایک بار ماں کو. نوبت باپ کی تھی. شب جمعہ آئی، باپ تیار ہوا، ماں مچل گئی. ابراہیم زیارت کرنا میں جانا چاہتی ہوں. کہا ماں ابھی آپ کر کے آئی ہیں، آئندہ جب ہفتہ آئے گا تو آپ کے نوبت ہوگی، آج باپ کی نوبت ہے، ہمیں باپ کو لے جانا. کہا بیٹا ایسا لگتا ہے کہ اگلا ہفتہ میں جی نہ پاؤں گا، اب مجھے آپ کیا کریں؟ باپ سے ملے. اماں کی خواہش یہ ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اماں کو لے جاؤں، چونکہ سواری پر ایک ہی انسان بیٹھ سکتا ہے، دو بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے. اس بار ماں کو لے جاؤ، انشاءاللہ آئندہ بار آپ چلیں گے. کہنے بیٹا یہ نوبت ہماری ہے، میں جانا چاہتا ہوں. یعنی باپ بھی کہہ رہا ہے مجھے جانا ہے، ماں بھی کہہ رہی ہے مجھے جانا ہے. نوبت باپ کی ہے، ماں التجا کر رہی ہے. کہا نوبت باپ کی ہے، التجا ماں کر رہی ہے. آواز ٹھیک ہے اماں، میری پشت پہ آ جاؤ، میں لے کے چلنا، میرے ساتھ رہیے گا. پشت پہ ماں کو لیا، سواری پر باپ کو بٹھایا، خود پیدل ماں اور باپ کے ساتھ چلا. ابھی تھوڑی دور چلا تھا کہ برسات ہوئی، پیر کیچڑ کے تنگ گئے. اسی طرح وہ وہاں پہنچ گیا جسے حرم امام حسین کہتے ہیں. سواری سے باپ کو اتارا، کمر سے ماں کو اتارا. کہا اماں خدا حافظ، آپ جائیں، میں ذرا اپنے آپ کو دھو لوں، اس کے بعد حرم تک آؤں. ذہن میں سوال آیا کہ میں دھونے جاؤں، نہ معلوم اتنی دیر میں میری ماں باپ کو کیا ضرورت ہو جائے. اسی طرح سے دروازے امام حسین کے قبر کے قریب پہنچے کھڑا ہو گیا. اماں آپ جائیے، بابا آپ جائیے، اس دروازے کو میں عبور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرا پیر کثیف ہے. یہیں سے کھڑا ہو کے کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جیسا ہی ابراہیم نے مجاب نے کہا، قبر حسین سے جواب آئی علیکم السلام، میں تم سے راضی، میں تم سے راضی. اب جس سے حسین راضی ہو جائے درود ہے تو اسی طرح کی روایت ہے. امام علی نقی امام علی کے دروازے پہ بھی کھڑے ہو گئے. اس وقت کے عالم دین نے اس سے کہا کہ دروازے تک آتے ہو، اندر کیوں نہیں داخل ہوتے؟ جبکہ تم جب سلام کرتے ہو تو قبر علی سے جواب آتا ہے. کہا جواب بھی آتا ہے، زیارت بھی ہوتی ہے. اس نے کیا جواب دیا؟ جواب بھی آتا ہے اور میں اپنے مولا کی زیارت. تو تمہیں جب زیارت نصیب ہوتی ہے تو داخل کیوں نہیں ہوتے؟ اس نے کہا میں کیا کروں، میرے گھر پہ ایک نابینا ماں ہے جسے میں اپنے خیمے میں چھوڑ کے آیا ہوں. ماں صرف اتنی ہی اجازت دیتی ہے کہ صرف جا کے امام کو سلام کرو، واپس آ جاؤ، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کوئی درندہ مجھے کھا جائے. اور جب میں اپنے امام کو دروازے پہ کھڑا ہو کے سلام کرتا ہوں السلام علیکم یا امیر المومنین، تو امیر المومنین کی زیارت بھی ہوتی ہے اور کہتے ہیں جا پلٹ جا، تجھ سے میں راضی، ماں کی حفاظت کر. درود ہے جو بر پہ ہے والدین. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی رضا حاصل کر کر خدا کے نزدیک ہونا ہے یا نہیں ہونا. لیکن ان کے بغیر خدا راضی نہیں ہو سکتا، ان کے بغیر خدا راضی نہیں ہو سکتا. اگر یہ راضی ہے تو خدا راضی ہے، اور جس سے خدا راضی ہو جائے اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، آخرت آخری پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پہ ایک انسان آئے، یا رسول اللہ میں پریشان، یا رسول اللہ میں پریشان، دعا کرتا. رسول نے کہا میرے پاس کیوں آیا؟ یا رسول اللہ آپ نمائندے پروردگار ہیں، آپ نمائندے پروردگار ہیں.
کیا تیرے گھر پر رب موجود ہے؟ میرے پاس آئے. رب موجود ہے میرے پاس. کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں رب. کہا تیرے گھر میں رب ہے. کہا کون؟ کہا تیرے والدین. توجہ سے تو یاد رکھیے گا آپ اللہ نے اپنا تعارف خالق سے کم کرایا ہے، رب سے زیادہ کرایا ہے. الحمدللہ رب العالمین، جبکہ ہونا چاہیے الحمدللہ خالق العالمین. خالق پہلے ہے، رب بعد میں. لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ذرا میرے ساتھ رہیے گا. خالق اور رب میں فرق کیا ہے؟ آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل کو بنانے والا خالق ہے، آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، آپ اس کے بولیے رب ہیں. رب ہیں. موبائل خریدا، جب تک موبائل کارخانے میں تھا خالق کی ذمہ داری تھی. لیکن جیسے ہی موبائل خریدا، اب موبائل خرید کے آپ نے موبائل کو توڑ دیا، خالق کچھ کہے گا آپ سے؟ بولیے نا، بولیے تھا دیجیے. خالق نہیں بولے گا، کارخانے والا کبھی نہیں کہے گا، دکاندار کبھی نہیں کہے گا کہ آپ نے موبائل کیوں توڑ دیا. کیوں بنایا ہے بھائی؟ اس نے زحمت کی ہے، اس کے بعد بنا ہے. کہ بنایا زحمت کے ساتھ تھا لیکن اجرت لے چکا ہوں. آپ دیکھیں گا اجرت لے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حفاظت کرے یا نہ کرے. اللہ نے اپنا تعارف رب کر کے کہہ رہا ہے، صرف خالق نہیں کہ تم اگر مٹ جاؤ تو مجھ پہ کوئی اثر نہ ہو، میں تمہارا رب ہوں، تیری حفاظت کروں گا، اس کی ذمہ داری میری ہے. اور والدین رب کو کہتے ہیں جنہوں نے تمہیں خرچ بھی کیا ہے تیری حفاظت بھی کرنا ہے. گھر پہ رب ہے، میرے پاس آئے. اس نے کہا یا رسول اللہ شاید آپ کو نہیں معلوم میرے والدین اس دنیا سے گزر گئے، میرے والدین باحیات نہیں ہیں. کہا والدین کی قبر پہ جاؤ، والدین کی قبر پہ جاؤ، اور اگر تم والدین کی قبر کے پاس جاتے ہو اور وہاں جا کے جو دعا مانگو گے اللہ اسے مستجاب کرے. اللہ اسے، روایت کہتی ہے یہ چند روز اپنے والدین کی قبر پہ گیا، رسول کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ کیا کہنا میرے مقدر کا، میری دنیا بن گئی. رسول نے کہا بس دنیا بن گئی تم خوش ہو، میں تجھے ایک اور خوشخبری دیے دیتا ہوں، تیری دنیا بھی بن گئی، والدین تم سے راضی ہو گئے، تمہاری آخرت بھی بن گئی. درود ہے نبی محمد. ہوتی ہے اس لیے عموماً لوگ اسے پسند نہیں کرتے. لیکن آج سماج کی ذمہ داری یہ ہے کہ مجلسوں میں ان واقعات کو پڑھا جائے جس سے کچھ تو تبدیلی آئے. ورنہ اہل بیت کا ذکر، اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے اگر ہم صرف چل جائیں، اس پر قدم گامزن ہو جائیں تو دنیا اور آخرت دونوں سمجھ سکتے ہیں. ہم نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ وہ ہیں کہ یہ جو کہہ دیتے ہیں وہی ہو جاتا ہے. اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کی خدمت میں ایک انسان آیا، آواز دی، میں آپ کو رسول نہیں مانتا، کیونکہ میں مسلمان بولی نہیں، غیر مسلم ہوں، لیکن آپ کو عادل مانتا ہوں، آپ کو امین مانتا ہوں، اس لیے آیا. شکوہ بیٹے کا لے کے آیا. کیا وہ کہا بیٹا اپنے مال میں تصرف کرنے نہیں دیتا. میں اور آپ بات کرتا ہوں، صرف اور صرف باپ کو یہ اختیار ہے یا یہ باپ کو حق ہے کہ بغیر پوچھے ہوئے بیٹے کے جیب سے پیسہ نکال دے. آج بالکل بدل گیا ہے. باپ کی ہمت نہیں ہوتی ہے، جسے نہیں نکالنا چاہیے وہ نکالتی ہے. جی وہ نکالتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور اگر باپ نکال دے تو نہ معلوم کتنے چہرے بگڑ جاتے ہیں. لیکن شریعت نے صرف باپ کو یہ حق دیا ہے کہ بیٹے کی بغیر اجازت سے بیٹے کی جیب سے پیسہ نکال دے. یا رسول اللہ یہ اپنے مال کو چھونے نہیں دیتا. بلایا رسول نے کہا سن، تو اور تیرا مال اس کا ہے، نہیں ہے، تو اور تیرا مال اس کا ہے، اسے کیوں نہیں دیتا؟ کہا یا رسول اللہ
میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. میرے ساتھ رہیے گا, میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. باپ نے کہا محمد یہ غلط بولتا ہے, اس کے کئی کمرے ہیں جو اناج سے اٹے پڑے ہیں, کئی تھیلیاں ہیں جس میں اشرفی ہیں. رسول نے کہا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا محمد میرے پاس کچھ بھی نہیں, بس میرا ساتھ دیجیے گا. کیا کہا میرے پاس کچھ بھی؟ جب 3 مرتبہ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں, میرے پاس کچھ بھی نہیں, میرے پاس کچھ بھی نہیں, تو محمد بول اٹھتے جا اب تیرے پاس کچھ بھی نہیں, جا اب تیرے پاس. یہ لوٹا, جب گھر کے قریب پہنچا دیکھا پورا گاؤں جمع ہے. کیا ہوا؟ ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر کے اندر کیا رکھے ہوئے تھے کہ جس سے بدبو آ رہی ہے. اب جو اتنے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ پورے اناج جو اتنے اپنے کمروں میں بھرا تھا اس کے اندر کیڑے. یاد رکھیے گا, کیڑے. دوڑا اس جگہ پر جہاں تھیلیاں چھپائی تھی, اب جو تھیلیوں کو کھولا تو کیا دیکھا؟ دینار خاک میں بدل چکا تھا. اس لیے کہ محمد نے کہا تھا جب تمہارے پاس کچھ نہیں تو جاؤ, تمہارے پاس کچھ نہیں. دوڑتا ہوا آیا, اے مسلمانوں کے رسول میرا سب کچھ لٹ گیا, میرا سب کچھ لٹ گیا, میرے اناج خراب ہو گئے, میری دولت ختم ہو گئی, مجھے معاف کر دیجیے. کہا معافی اس سے مانگو جس سے جھوٹ بولا ہے. اور کیا کہنا والدین کا جب یہ باپ کے سامنے جا کے کہتا ہے بابا مجھے معاف کر دو. جس باپ کو اتنے ستایا تھا محبت نے ایسا جوش مارا کیا میں بھی راضی, میرا خدا بھی راضی. درود ہے تو در محمد. یہ لوگ ہیں کہ جو کہہ دیتے ہیں وہی ہو جاتا ہے. ان کا کوئی فرق, جو کہہ دیتا ہے وہی ہوا ہے اور وہی ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اس لیے یہ جو کہتے ہیں وہی حق ہوتا ہے. میں نے آپ کی زحمت تمام کی, ہمارے اور آپ کے دوسرے امام باغ میں اسی وقت میں اسے امیر شام نہیں کہتا. وہ امیر کہاں سے, بھیک مانگنے والا امیر کب سے ہو گیا؟ میں اسے غریب شام کہتا. غریب شام جا رہا تھا, اس نے باغ میں امام حسن کو دیکھا, تنہا دیکھا. کہا یہی موقع ہے کہ چلے اور ان کو شرمندہ کر دیں. تو چلے. یاد رکھیے گا جس نے بھی جس دور میں بھی یہ سوچا کہ اہل بیت کو شرمندہ کر دے وہ قیامت تک لعنتی بن گیا. باغ میں داخل ہوا, سلام کیا, امام نے جواب سلام دیا. کہا آپ کے باپ تو غیب کے حالات بیان کرتے تھے, منبر پر بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کیا کرتے تھے, کیا آپ کا بھی یہ دعویٰ ہے؟ آپ کے باپ سلونی کا دعویٰ کرتے تھے, غیب کی باتیں بتایا کرتے تھے, کیا آپ کا بھی یہ دعویٰ ہے؟ کہ کیسی بات کرتے ہو, ابھی بھی تمہیں شک ہے؟ میرے نانا نے پہلے ہی کہا ہے میرا اول بھی محمد ہے, میرا اوسط بھی محمد ہے, میرا آخر بھی محمد ہے, ہم سب کے سب محمد ہیں. پوچھو کیا پوچھنا چاہتے, وہی انداز جو علی کا انداز تھا. حسن نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. اب یہ پریشان ہو گیا. اس کی نگاہوں میں علی کی تاریخ تو تھی نا, کہ علی نے کسی بھی سوال کو ادھورا نہیں چھوڑا. اب یہ سوچنے لگا کیا پوچھوں, جو پوچھوں شریعت ان کے گھر کی چلی ہے, جواب فوراً دیں گے. اب جب کچھ نہ بن پڑا تو آواز دی یہ کھجور کے درخت پر کھجور کتنی ہے. کیا پوچھا؟ کھجور کے درخت پر. امام نے کہا 3313. ایک لمحہ بھی نہیں سوچا, 3313. اچھا آواز کھجوریں چنے جائیں, اتاری جائیں. کھجوریں اتاری گئی, گنا, آواز دی حسن آپ کی بات غلط ثابت ہوئی. کیا ہوا؟ کہ آپ نے کہا 3300, بولو 3313. اس میں 3312 کھجوریں ہیں. ایک کھجور بولیے گا کم ہے. امام نے کہا فلاں ڈالی پر ایک کھجور چھوڑ دیا ہے, فلاں ڈالی پہ ایک کھجور چھوڑ دیا ہے.
اس کا آدمی سوار ہوا درخت پر، اس نے وہ کھجور توڑی، دوسرے نے 2 کھجور جیب میں رکھ لی. نہیں ہے آپ دیکھیں، ایک کھجور ٹوٹ کے آئی، ایک نے بڑھ کے 2 کھجور جیب میں رکھی. اب امام کے سامنے پھر گننا شروع کیا، 1 2 3. کہا مولا یہ تو اور غضب ہو گیا، اس میں 2 کھجوریں اور کم ہو گئی، 2 کھجوریں اور کم ہو گئی. کہا کھجوریں کم نہیں ہوئی ہے، عادت. تم اپنی عادت سے باز نہیں آئے، کل بھی چراتے تھے آج بھی چرایا. درود ہے جو اور یاد رکھنا تمہیں گننے کی ضرورت ہو گئی. میں جتنا کہہ دیتا اتنی میں جو کہہ دیتا وہی کھجوریں ہو جاتی. آپ سمجھے یہ کون؟ یہ جو کہہ دیتے ہیں وہی ہو جاتا ہے. درود ہے ایک مثال ثواب کی مجلس تھی. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے والدین کا ذکر کراتے ہیں. اور یاد رکھیے گا اس میں فائدہ ان کا ہی صرف نہیں ہے، جو ذکر کراتا ہے اس کا بھی فائدہ ہے. آسان کروں گا کہ 2 منٹ آپ ہمارے ساتھ دیجیے. آپ جنازے میں شامل ہوئے ہیں؟ غسل دینے کا یہ ثواب ہے. کس کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ جو غسل بولیے لیتا ہے. کفن پہنانے کا یہ ثواب ہے. ثواب کسے ملتا ہے؟ جو کفن. کندھا دینے کا یہ ثواب ہے. ملتا کسے؟ کندھا. قبر میں اتارنے کا یہ ثواب ہے. کسے ملتا ہے؟ بولے گا. قبر جب برابر ہوتی ہے تو اس پہ انا انزلنا پڑھا جاتا ہے. میرے ساتھ یہ گا ابھی انا انزلنا کا وقت آتا نہیں ہے کہ لوگوں کی موٹر سائیکلیں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. کبھی دیکھا ہے آپ نے قبرستان میں؟ انا انزلنا پڑھنے کا انتظار نہیں کرتے. جانتے ہو کیوں؟ اس انا انزلنا پڑھنے کا ثواب صرف اور صرف میت کو ملتا ہے. صرف اور صرف میت کو، بولے گا میت کو ملتا ہے. جتنے دیر تک وہ انگلیاں اپنا نشان بنائے رکھے گی قبر پہ صاحب قبر پہ عذاب نہیں آتا. ہم وہاں سے الگ ہو جاتے ہیں. جب تک اپنا فائدہ ہے ہم اسے انجام دیتے ہیں، جہاں صرف اور صرف اس کا فائدہ ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی ذکر والدین ثواباً کرنے میں سارا فائدہ ان کے سپرد کر دیا جو ذکر کراتے ہیں. اب سمجھے خوش نصیب ہیں وہ اولادیں جو فائدہ بھی اٹھاتی ہیں اپنے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی. درود ہے میں تسلیت عرض کرتا ہوں اپنے عامہ بزرگوار کو، ان کے والد بزرگوار کی تسلیت، ان کی مادر گرامی کی تسلیت، ان کے بھائی اور بہن کی تسلیت. آج دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں تسلیت اس بیوی کو دوں جس کا نام ربا. آج 2 واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرا ساتھ دیں. کہ جناب شہربانوں کا نام سنا ہے نا؟ یہ کون ہے؟ امام حسین کی زوجہ ہیں اور سید سجاد کی والدہ کرام. یہ کہاں کے رہنے والی ہے؟ یہ بھی آپ جانتے، یہ ایران کی شہزادی تھی اور یزجرد جو ہے ایران کا بادشاہ تھا جس کی یہ بیٹی تھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں 5 منٹ جناب شہربانوں کے متعلق آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ ایک درود بھیج دیں تو میں مورخ نے یہاں اختلاف کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جب مسلمان فوج نے حملہ کیا تھا خلیفہ 2 کے دور میں تو 2 بیویاں قید ہو کے آئی تھیں. ایک کا نام شہربانو تھا، دوسرے کا نام کیہان تھا. اور جب وہ بیچی جانے لگی تو علی آئے بولے اور کہا یہ چونکہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ ہونا چاہیے. اس لیے علی نے دونوں بیٹیوں کو لیا اور ایک کو امام
حسین کے سپورٹ کیا اور ایک کو محمد بن ابو بکر کے سپورٹ کیا. یہ واقعہ جو ہوتا ہے جب ایران فتح ہو رہا ہے یہ 16 ہجری کا واقعہ ہے. کتنے ہجری کا؟ 16 ہجری کا. اور سارے مورخوں نے لکھا ہے کہ یزدجرد جب حاکم بنے تھے تو وہ 14 ہجری تھی. کب؟ 14 ہجری. اور اس وقت ان کی عمر 13 سال کی تھی. کتنے سال کی؟ 13 سال کی. تو 14 ہجری میں جب یہ حاکم بنے تھے ان کی عمر 13 سال. 16 ہجری میں فتح ہوئی یعنی ان کی عمر 13 اور 3 16. ایک تاریخ نے 21 سال لکھی ہے یعنی 16 سال یا 21 سال. کس کی عمر؟ یزدجرد کی. اب 21 سال ہی مان لیا جائے. 21 سال میں شادی بھی ہو گئی, 2 بیٹیاں بھی ہو گئی, اور دونوں بیٹی شادی کے لائق بھی ہو گئی. یہ ممکن بولے گا نہیں ہے. ہوا یہ تھا کہ جب خلیفہ دوم کی فوج نے حملہ کیا تھا تو یہ جب خبر یزدجرد کو ملی تھی تو انہوں نے اپنے پورے خانوادے کو کابل بھیج دیا تھا اور یہ پورا خانوادہ کابل آ کے رہنے لگا تھا. اور جب یہ حملہ ہوا اس وقت حکومت ایران مدائن تھا. یزدجرد نے وہاں سے فرار کیا اور فرار کر کے وہ اصفہان آئے. اصفہان میں چند سال گزارے. چند سال کے بعد وہ کرمان آئے. اور خلیفہ سیوم کی جب خلافت ہوئی تو 23 ہجری میں یا 33 ہجری میں, دو روایت سے 23 میں یا 33 میں یہ اس دنیا سے اپنی موت سے چلے گئے یا عثمان کی فوج نے ان کو قتل کر ڈالا. پورا واقعہ آپ کے ذہن میں. اب جب مولا کائنات کی حکومت 35 ہجری میں بنی اور مولا کائنات نے اپنی حکومت کا دار السلطنت کوفہ بنایا تو یزدجرد کی بیٹیاں جو کابل میں رہتی تھی اور وہاں انہوں نے اپنے ایک سفیر کو نمائندہ بنایا. تو سفیر علی نے خط لکھا علی کو, یا علی یزدجرد کی عورتیں یہاں آ گئی ہیں, اب آپ بتائیے ان کے ساتھ کیا کیا جائے. میرا ساتھ رہے گا. 35 ہجری میں اس نے خط لکھا. مولا کائنات نے کہا چونکہ یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں انہیں عزت کے ساتھ کوفہ روانہ کرو. میرے ساتھ رہیے گا. کوفہ روانہ کرو. یہ بیویاں وہاں سے چلی. علی نے کوفے میں اعلان کیا بادشاہ کی بیٹی آ رہی ہے, اسی طرح کا استقبال ہونا چاہیے. جب کوفے میں یہ دونوں بیویاں آئیں تو انہیں اسی طرح کا استقبال کیا گیا. مجھے بات کو کہنے کی ضرورت صرف اس لیے ہوئی تھی کہ جب یہ دونوں بیویاں چلی تھیں, ایک کا نام رباب تھا, ایک کا نام شہربانو تھا, ایک کا نام کیہان تھا, اور یہ جب دونوں بیویاں چلی تو ان کے ساتھ 100 کنیزیں چلی تھیں. یہاں لانا چاہ رہا تھا 100 کنیزیں چلی تھیں. جب مولا کائنات نے امام حسین کوچی کا اب جناب شہربانو سے سن 37 ہجری میں کیا, 37 ہجری میں کیا, تو جیسے ہی مولا کائنات نے عقد پڑھا تو شہربانو نے اپنی 100 کنیزوں میں 50 کنیزوں کو آزاد کر دیا. 50 کنیزوں کو آزاد کر دیا. 50 کنیزیں اب بھی موجود تھیں. جب سن 38 ہجری میں یہاں ہمیں لانا چاہتا تھا, جب 38 ہجری میں حسین کے گھر سجاد آیا. حسین کے گھر امام سجاد کی ولادت سن 38 ہجری میں ہوئی. تو اس وقت جناب شہربانو نے اپنی بچی ہوئی 50 کنیزوں کو آزاد کر دیا. اس بیٹے کی بدولت میں تجھے آزاد کر رہی ہوں. تو دیکھا ساری کنیزیں جب آزاد ہونے لگی ایک کنیز مچل گئی. کہ بی بی آپ آزاد کر رہی ہیں لیکن میں آزادی نہیں چاہتی, میں ایران سے چلی ہوں, میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں. اسی کا نام بی بی شیرین. میرے ساتھ رہیے گا. بی بی شیرین کا واقعہ آپ نے بہت سنا ہوگا نا. یہی وہ بی بی تھی جو شیرین کے نام سے مشہور تھی. اس نے کہا بی بی میں آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گی. اور روایت نے بتایا یہ شہربانو کے ساتھ بی بی شیرین رہی اور اس وقت تک رہی جب تک اس کا عقد خود امام حسن مجتبیٰ نے نہ کر کے. میرے ساتھ رہیے گا. روایت یہ کہتی ہے کہ جب شیرین کا عقد جناب حسن مجتبیٰ نے کیا, اس کے پہلے آپ کو یہ معلوم ہے شہربانو کربلا میں نہیں تھی. بی بی شہربانو کربلا میں نہیں بھی تھی. دور امام علی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. خود امام علی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. امام علی نے جنازہ. ایک واقعہ آپ کے حوالے کر تو 2 سال کی عمر ہے کس کی؟ سید سجاد کی. ابھی شہربانو باحیات ہے.
ایک دن شہربانوں قریب آئی علی اور کہا یا علی میرا بیٹا چلنے لگا ہے. میرے ساتھ یہی ہے. کس کے متعلق کہہ رہی ہے؟ امام سجاد کے متعلق. شہربانوں میرا بیٹا اب چلنے لگا ہے لیکن بار بار ٹھوکر کھاتا ہے, گر جاتا ہے. میرے ساتھ رہیے گا. یہ آواز شیرین کے کان تک پہنچی. مولا کائنات کے قریب آئی, کہا آقا میں ایران کی رہنے والی ہوں, ایران کی قالین بہت مشہور ہے, میرے پاس ایک قالین ہے, میں وہ قالین بچھا دینا چاہتی ہوں کہ میرا سجاد چلے اور ٹھوکر کھا کے گرے تو اسے چوٹ نہ لگے. اسے چوٹ نہ لگے. روایت یہ کہتی ہے میں نے تاریخ اہل بیت میں دو ایسی کنیزیں دیکھی ہیں جسے امام نے اپنا ماں کہا ہے. ایک جناب فضہ جسے حسنین نے ماں کہا, حسن بھی ماں کہتے رہے, حسین بھی ماں کہتے رہے. ایک بی بی شیریں جسے سجاد نے ماں کہا ہے, جسے سجاد نے ماں کہا ہے. آواز مولا یہ قالین میں ہدیہ کرنا چاہتی ہوں کہ میرا سجاد اس پر چلے, اور جب تک چلے اگر ٹھوکر کھائے بھی اس کا پیر زخمی نہ ہو. یہ جیسے ہی کہا علی چیخ مار کے روئے. آوازی آقا کے گھر سے کھڑا ہو گئی. آوازی شیرین تم نے صرف یہ سنا ہے نا یہ چلتا ہے ٹھوکر کھا کے گر جاتا تو تجھ سے برداشت نہ ہوا. شیرین تجھے بتا دوں یہی سجاد ہوگا جو کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام پہاڑ پہ یاد آ جائے گا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین میں. وقت آیا شیرین کا عبد ہوا جب جانے لگے تو آواز دی امام حسین مولا میں جا رہی ہوں اس لیے کہ آپ نے میرا عقد کر دیا, میں اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہوں, لیکن ایک وعدہ آپ سے لینا چاہتی ہوں. کیا پوچھو کیا وعدہ؟ کیا میرے گھر مہمان بنیے گا, میرے گھر مہمان بنیے گا, میرے گھر مہمان بنیے گا. امام حسین نے کہا شیرین جا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے گھر مہمان بنوں گا. آوازی مولا ایک وعدہ اور کر لو. کیا وہ کون سا وعدہ؟ کہ اکیلے نہ آئیے گا, اکیلے نہ آئیے, سجاد کو ساتھ لے کے آئیے گا, زینب و کلثوم کو ساتھ لے کے آئیے گا. حسین نے کہا جا شیرین میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تنہا نہیں آؤں گا, زینب کے ساتھ آؤں گا, کلثوم کے ساتھ آؤں گا, سجاد بھی میرے ساتھ ہوگا. لیکن شیرین ایک بات میرے بات کا جواب دینا چاہتے, تم جواب دو گی؟ کہا مولا حکم دیجئے. کہا شیرین اگر میں تیرے گھر آ جاؤں اور تم مجھے نہ پہچانو تو کیا ہوگا؟ میرے مولا نے کہا شیرین میں تیرے گھر آ جاؤں اب تو مجھے نہ پہچانے تو کیا ہوگا؟ کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ہمارے گھر آئے اور میں آپ کو نہ پہچانوں. آواز دی جا شیرین جا میں تجھے رخصت کرتا ہوں اور کوفے کے باہر فلاں خطہ تجھے دیتا ہوں, فلاں قلعہ تجھے دیتا ہوں, جا وہاں آرام کرنا اور میرا انتظار کرنا, میں تو ضرور آؤں گا. آج بھی جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ قلعہ آج بھی قلعہ شیرین کے نام سے مشہور ہے. شام و کوفے کے درمیان وہ قلعہ ہے جہاں شیرین زندگی گزارتی تھی. ایک مدت تک انتظار کرتی رہی. میرے مولا نے وعدہ کیا ہے, میرے آقا نے وعدہ کیا ہے, میرا مولا آئے گا, میرا آقا آئے گا. روز جاتی تھی انتظار کرتی تھی واپس آ جاتی تھی, جاتی تھی انتظار کرتی تھی واپس آ جاتی تھی. یہاں تک کہ ایک رات اپنے حجرے میں آرام کر رہی تھی کہ کنیزوں نے دخل بات کیا. کیا بات ہے؟ کا دروازہ قلعے کا بند ہو گیا ہے, قلعے کے باہر کچھ فوج ہے جو کہہ رہے کہ ہمیں رات گزارنی ہے, آپ اجازت دے دے کہ وہ لوگ آگے کے رات گزارے. تو سنو گے شیرین نے کہا جائے اجازت ہے. دروازہ کھول دیا گیا, وہ ساری فوج داخل ہوئی اور ایک بار جب شیرین باہر نکلی تو کیا دیکھا؟ کچھ بیویاں ہیں ان کے ہاتھوں میں رسیاں, ایک ضعیف ہے جو کونے میں سر کو آواز دی آپ لوگ باہر کیوں ہیں؟ ہمارے کمرے بہت خالی, جائیے ان کمروں میں آرام کیجیے. اس کے بعد ایک کمرہ کھولا, سنو گے تو جب کمرہ کھولا تو شیرین نے کہا قیدی یہ کمرہ تو میں نے اپنے سجاد کے لیے بنایا تھا, اپنے سجاد کے لیے بنایا تھا, لیکن تو بڑا مظلوم ہے, مجھے تجھ پہ ترس آ رہا ہے, جا اس کمرے میں آرام کر. آواز دی اپنی کنیزوں کو کھانے کا انتظام کیا جائے. کھانا بن گئے, فوج کھانا کھا چکی, اب شیرین کھانا کھلا رہی ہے. کہا نہیں بیویوں کو میں
زینب نے یہ منظر دیکھا، شیرین کو قریب بلایا، کہا بی بی میرا ایک کام کرو گی، میرا ایک کام کرو گی؟ کہا بی بی حکم دے۔ کہا تیری بات فوج مان لے گی، جب سے میرا بھیا مارا گیا میرے بھیا کا ماتم نہیں ہے، تب جا کے فوج والوں سے کہہ دو کہ وہ شر ہمیں واپس کر دیے گا۔ شیرین جاتی ہے، شیب کے قریب پہنچی، اب میں وعدہ کرتی ہوں کہ سر تیرا حفاظت میں رہے گا، بیویوں تک سر دے دیا جائے۔ سنو رادارو، زینب تک سارے سر آ گئے۔ جب سر زینب کو مل گئے، شیرین نے کہا اچھا بی بی اجازت دو میں آرام کو جاتی ہوں۔ زینب نے کہا بی بی تیرا شکریہ، جا۔ ادھر سے شیرین پلٹی، زینب نے کہا بھیا حسین، شیرین کے کان تک یہ آواز ہوتی، لوٹ کے آئی، بی بی میں تجھے رونے کو نہیں منع کرتی لیکن حسین کہہ کے نہ رو، حسین کہہ کے نہ رو۔ زینب نے کہا شیرین میں کیا بی بی میں کیا کروں، میرے بھائی کا نام حسین ہے۔ کہا اچھا بی بی اب تمہارے مقتول کی کوئی بیٹی بھی ہے نا، اس بیٹی کا نام لے کے رو۔ کہا اچھا بی بی اب اس بیٹی کا نام لے کے رو گی۔ ادھر سے شیرین پلٹی، ایک مرتبہ زینب نے کہا سہرا کے بابا حسین، سکینہ کے بابا حسین، ایک مرتبہ واپس پلٹی، بی بی یہ کیسا اتفاق ہے، یہ بھی تو ہماری شہزادیاں ہے۔ زینب نے کہا کیا کروں، کہا اپنے مقتول کے بیٹوں کا نام لے کے رو۔ اب زینب بولی سجاد کے بابا، علی اکبر کے بابا، سیرین نے سر پہ ہاتھ مارا۔ اے بی بی رو لو، رونے کو منع نہیں کرتی لیکن میرے شہزادوں کے نام لو۔ ابھی اتنی گفتگو کر رہی تھی کہ کونے سے آواز اماں شیرین، اپنے سجاد کو نہیں پہچانا، ارے تیرا سجاد یہ بھی زینب، وہ بابا حسین۔ زینب نے کہا شیرین، حسین نے کہا تھا نا کہ میں آؤں گا تو نہ پہچانا۔ میں نہیں تو معاف کر دیتا ہوں لیکن آج شب شہادت ہے جناب سکینہ ہے، یہ بہتر نہیں ہے کہ اس شہزادی کو یاد رکھیں۔ عزیز تصور کرنا یہ کون سی سکینہ ہے جو حسین کی سکون ہے، حسین کا سکون۔ حسین کہتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ نہ ہو، وہ حسین یہ بیٹی پورے واقعات کو سمیٹ کے آپ نے سنا ہوگا کہ سید سجاد سے جب کسی نے پوچھا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، امام نے کیا کہا تھا؟ الشام، 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 3 مرتبہ کہا تھا، الشام، الشام، الشام۔ مولا اگر ایک مرتبہ بھی کہہ دیتے شام بات سمجھ میں آ جاتی، ایسا نہیں دے گا، یہ 3 مرتبہ کیوں کہا؟ الشام، الشام، الشام۔ سنو گے عزیزو 3 مرتبہ کیوں کہا؟ پہلا شام یعنی شام کا بازار، دوسرا شام یعنی دربار شام، تیسرا شام یعنی زندان شام۔ سجاد کہتے شام میں 3 ایسے مقامات تھے جس پہ میری مصیبت کی کہا کرتی تھی، کبھی بازار شام میں، کبھی دربار شام میں، کبھی زندان شام۔ آج کی شب وہ شب ہے جب سکینہ خواب سے بیدار ہوئی، کبھی اس کونے میں کچھ تلاش کر رہی ہے، کبھی اس کونے میں تلاش کر رہی ہے، کبھی اس کونے میں تلاش کر رہی ہے۔ زینب آگے بڑھی، بیٹی کیا تلاش کر رہی ہے؟ کب ابھی بابا آئے تھے، ابھی بابا آئے تھے، کہتے تھے سکینہ نہ گھبرا، تیرا بابا تجھے لینے آئے گا، تیرا بابا تجھے لینے آئے گا، لیکن بابا نظر نہیں آتا۔ تاریخ کہتی ہے کہ آواز بیویوں کی بلند ہوئی، یزید کے کان تک پہنچی، یزید نے سبب پوچھا، کسی نے بتا دیا حسین کی بیٹی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ بس سنو ابھی تو ایک مرتبہ یزید نے حسین کا سر زندان میں بھیجا، جیسے ہی سر حسین کو لیے ہوئے فوج کا ایک سپاہی زندان میں پہنچا، سکینہ نے دور سے دیکھا، آگے بڑی بھوبی اماں میں کہتی تھی نا میرا بابا آیا تھا، میرا بابا آیا تھا، دیکھو میرا بابا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھی، حسین کے سر کو سینے سے لگایا اور اسی زندان پر لیٹ گئی، تھوڑی دیر تک کہتی رہی بابا تیرے باپ تماشے مارے گئے، بابا تیرے باپ بابا تیرے باپ بھوبی کے ساتھ تیرے دانت چھیڑ گئی، بابا تیرے باپ میرے بھیا کے ہاتھوں میں قوم خاندان پہنایا گیا۔ سکینہ فریاد کرتے کرتے خاموش ہو گئی، فریاد کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ زینب نے آواز دی سجاد بہن سے بابا حسین کا سر لے لو۔ اب سجاد
شیخ معاف کرو گے عزیزو، 3 ایسے غسل دینے والے تھے جو غسل دیتے دیتے چیخ مار کے ایک اس وقت جب علی زہرا کو غسل دے رہے تھے، ایک اس وقت جب محمد باقر اپنے والد مصطفیٰ سجاد کو غسل دے رہے تھے، ایک اس وقت جب زینب سکینہ کو غسل دے رہی تھی، جب سجاد نے پوچھا کہ بیٹا جب میں سکینہ کا لباس اتار رہی تھی تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، سجاد نے سر پہ ہاتھ مارا، خوبی اماں کربلا سے شام تک اتنے تازیاں نے میری بہنہ کے پوست پہ پڑے کہ اس کے گوشت کے ٹکڑے عزیزوں کفن پہ اسی کفن نہیں اسی لباس میں سکینہ جنازہ اٹھائے، آخری جملے جنازہ لے کے بڑھائے، آواز کربلا میں 72 کا جنازہ اٹھانے والے بابا حسین تیری امانت لے کے آ گیا، تیری امانت لے کے آ گیا، روایت کہتی ہے قد سے تو ہاتھ مدار اللہ میری سکینہ کو میرے حوالے کر دے۔ سجاد نے کیا دیکھا؟ حسین کے ہاتھ، باپ کے ہاتھ بہن کو دیا، اے بابا سجاد کو معاف کرنا، میں زہر سکینہ کی حفاظت کروں۔ ہم سب کی خرید کی عبادت کو قبول فرما، ہمیں عبادت کرنے کی توفیق بخشی۔ خدایا عالم بشریت کو اس ناگہانی آفات سے محفوظ فرما، اس سے نجات عطا فرما، کرونا جیسی مرض سے محبان اہل بیت کو محفوظ فرما، ہمیں نجات عظیم عطا فرما۔ ہم سب کے مقدر میں شام کی زیارت تحریر فرما، وہاں تک پہنچنے کے اسباب فرما، روز نشر بیوی سکینہ کی صفات ہم سب کو نصیب فرما۔ خدایا جن لوگوں نے ان کی عالی سارے ثواب کی محنت رکھی ہے ان سب کی شفاعت قبول فرما۔ جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ان کے درجات کو بلند تر فرما، اپنے جوار معصومین کی جگہ آپ حضرات کی متوال حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب غلام قاسم ابن سراج الحق، جعفر رضا ابن غلام قاسم، کوثری خاتون بنت غلام قاسم، آسیہ خاتون زوج غلام قاسم، جناب سید محمد اور طیبہ بیگم کو اِسال فرما۔